آج ہم آپ کے سامنے دنیا کے بارے میں اہم معلومات دے رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، تیسری جنگ عظیم کا سٹیج تقریباً تیار ہو چکا ہے اور اس وقت دنیا 2 گروپس میں تقسیم ہو چکی ہے۔ گروپ نمبر 1 میں چائنا، روس، پاکستان اور ان کے اتحادی شامل ہیں، اور گروپ 2 میں امریکہ، اسرائیل اور ان کے اتحادی شامل ہیں۔ امریکہ نے چائنا کو ساؤتھ چائنا سی میں گھیرنے کے لیے تیاری مکمل کر لی ہے، اور ساؤتھ چائنا سی کے ارد گرد موجود تمام ممالک جاپان، فلپائن، تائیوان، ہانگ کانگ، ساؤتھ کوریا، ویتنام، ملائیشیا، انڈونیشیا، برونائی اور آسٹریلیا کو چائنا کے خلاف اکسانے میں کامیاب ہو گیا ہے، اور یہاں اپنے ڈیزاسٹر ایئر کرافٹ لے کر آ گیا ہے، اور بھارت کو کہا ہے کہ اپنی نیوی کے ذریعے ابنائے ملاقہ کو چائنا کے بحری جہازوں کے لیے بند کر دیں۔ یاد رہے کہ ابنائے ملاقہ کے ذریعے چائنا کی زیادہ تر تجارت ہوتی ہے، اور چائنا کا 80% تیل اسی راستے سے گزرتا ہے۔ اگر یہ راستہ بند ہوتا ہے تو بدلے میں چائنا کے پاس صرف گوادر بچتا ہے، اور اپنی تجارت کے لیے، جو کہ پاکستان کے لیے بہت ہی خوش عین بات ہے۔ جواب میں چائنا نے بھی پالیسی بنا لی ہے، اور اگر بھارت ابنائے ملاقہ کو بند کرنے کی کوشش کرتا ہے تو چائنا بھی بھارتی ریاست سکم پر قبضہ کر کے سلیگوڑی کوریڈور، جو کہ بھارت کی 7 ریاستیں ہیں جن میں آسام، ناگالینڈ، اروناچل پردیش، میگھالیہ، میزورام، منی پور، تری پور کو بھارت سے ملاتا ہے، اس پر قبضہ کر کے ان سب کو بھارت سے ارادہ کر دے گا، اور بھارت بھی یہ بات اچھی طرح جانتا ہے، اس لیے کافی حد تک خاموش ہے۔ اب بھارت نے تبت کارڈ کھیلنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور دلائی لاما کو پوری دنیا میں لے کر جائے گا، اور UN سمیت ہر جگہ پشپنائی کرے گا۔ نتیجے میں چائنا نے بھی کشمیر کارڈ کھیلنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور ہر صورت کشمیر کی آزادی کے لیے کام کرے گا۔ یہ بات بھی پاکستان کے لیے خوش عین ہے۔ دوسری طرف چائنا ایران کو بھی بھارت کی گود سے نکال لایا، اور اب ایران بھی گل کر بھارت کے ساتھ میدان میں آ رہا ہے۔ اب صرف عرب ممالک کا فیصلہ باقی ہے، اور چائنا نے سعودی عرب اور باقی ممالک کو تیل کی تجارت ڈالر میں کرنے کے بجائے اپنی اپنی کرنسی میں کرنے کی آفر کی ہے، اور یہ امریکی ڈالر کو بدترین دھچکا ہوگا۔ امریکہ کو بھی عرب ممالک پر بھرپور دباؤ ہے۔ اگر سعودی عرب چائنا کے بلاک میں آنے کے بجائے امریکی دباؤ پر گھٹنے ٹیک دیتا ہے تو چائنا سعودی عرب کے بجائے ایران اور روس سے تیل خریدنا شروع کر دے گا، اور چائنا صرف سعودی عرب سے 40 ارب ڈالر کا تیل خریدتا ہے، اور ایران پہلے ہی چائنا کو آدھی قیمت پر تیل دینے کی آفر کر چکا ہے۔ عرب ممالک پر بہت ہی کڑا وقت ہے، لیکن امریکہ اپنے دشمنوں سے زیادہ اپنے دوستوں کو ڈستا ہے، اور چائنا اپنے دوستوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ باقی فیصلہ محمد سلمان کے صوابدید پر ہے۔ اسرائیل کی کوشش ہے کہ وہ خود جنگ میں نہ کودے، اور امریکہ، بھارت اور اتحادیوں کے ذریعے چائنا کو شکست دے۔ بالکل وہی پالیسی جو پہلی جنگ عظیم میں امریکہ کی تھی، جب روس، برطانیہ اور فرانس بمقابلہ جرمنی، آسٹریلیا، ہنگری اور سلطنت عثمانیہ تھے، اور امریکہ پہلے 3 سال تک دونوں کو اسلحہ اور خوراک فروخت کر کے خوب پیسے کماتا رہا، اور آخری سال جب انقلاب کے بعد جنگ سے باہر ہوا اور دونوں فریقین بہت زیادہ کمزور ہو چکے تھے تو اعلان جنگ کر دیا، اور اس طرح جنگ جیت گیا۔ اب اسرائیل کی بھی وہی پالیسی ہے۔ جو امریکہ، بھارت، چائنا، روس اور پاکستان آپس میں لڑ کر بے حد کمزور ہو چکے ہوں گے تو اس وقت جنگ میں شامل ہوگا، اور بغیر محنت کے جنگ جیت کر سپر پاور کی سیٹ پر بیٹھ جائے گا۔ امریکہ بھی یہ بات اچھی طرح جانتا ہے، اس لیے وہ خود جنگ میں نہیں کودنا چاہتا، بلکہ بھارت اور دوسرے ممالک کا کندھا استعمال کر کے جنگ جیتنا چاہتا ہے، لیکن اسرائیل یہ ہونے نہیں دے گا۔ یہودیوں کی خفیہ تنظیمیں پہلے ہی رپورٹ دے چکی ہیں اور کہہ چکی ہیں کہ چائنا امریکہ کو شکست دے گا،
اور اسرائیل چائنا کو شکست دے کر دنیا کا تاج اپنے سر سجائے گا۔ ان صورتوں میں ملکی حالات کے پیش نظر پاک فوج اور ریاستی اداروں کی بھرپور کوشش ہے کہ فی الحال اس جنگ کو تھوڑا اور آگے دھکیلا جائے تاکہ ملک کے حالات تھوڑے قابو میں آ سکیں، اور دشمنان اسلام تو پاکستان کی جتنی جلدی ممکن ہو اس جنگ میں دھکیلنا چاہتے ہیں تاکہ اسلامی دنیا کی واحد ڈھال، اسلامی دنیا کے واحد حصار پاکستان کو توڑا جائے۔ اگر آج پاکستان مضبوط اور ایٹمی طاقت نہ ہوتا تو شاید کوئی اسلامی ملک اس وقت دنیا کے نقشے پر موجود ہوتا۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر یہ پسند آئی ہے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، اور لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو ویری مچ۔